السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ مختصر صحیح بخاری باب نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کیسے شروع ہوئی۔ حدیث نمبر 2، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ سیدنا حارث بن حشام رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ پر وحی کیسے آتی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کبھی تو مجھ پر وحی آنے کی کیفیت گھنٹی کی ٹن ٹن کی طرح ہوتی ہے، اور یہ کیفیت مجھ پر بہت گراں گزرتی ہے، یعنی بھاری گزرتی ہے۔ پھر جب یہ ختم ہوتی ہے تو فرشتے کا پیغام مجھے یاد ہو چکا ہوتا ہے، اور کبھی فرشتہ انسانی شکل میں میرے پاس آ کر مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے، اور جو کچھ وہ مجھے کہتا ہے میں اسے محفوظ یعنی یاد کر لیتا ہوں۔ اسی حدیث پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا تبصرہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ میں نے سخت سردی کے دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ پر وحی آتی تو اس کے ختم ہونے پر آپ کی پیشانی سے پسینہ بہہ رہا ہوتا۔ آپ پر وحی کس حالت میں آتی ہے؟ یہ سوال تھا صحابی حارث بن حشام کا۔ اس سوال میں 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، وحی کی کیفیت کیا تھی، یعنی ہو اٹ واز۔ نمبر 2، حامل وحی یعنی جبرائیل علیہ السلام کی کیفیت کیا تھی۔ نمبر 3، اللہ کے نبی کی کیفیت کیا تھی۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ وحی ہے کیا، کیونکہ یہ بہت معروف لفظ ہے، اور قرآن پاک میں مختلف سینس میں جب بھی استعمال ہوا ایسے ہی ہوا، یعنی وحی، لفظ وحی۔ وحی کے 2 معنی ہیں۔ نمبر 1، لغوی معنی یعنی ڈکشنری کے اعتبار سے۔ نمبر 2، اصطلاحی معنی یعنی جس کو شرعی معنی بھی کہتے ہیں۔ اگر ہم لغوی معنی کو دیکھیں تو وحی سے مراد بہت ہی خفیہ اور تیزی سے کسی چیز کی طرف اشارہ کرنا۔ قرآن پاک میں 5 جگہوں پر وحی کا لفظ اپنے لغوی معنوں میں آیا ہے۔ نمبر 1، فطرتاً الہام، یعنی خود بخود کوئی چیز ذہن میں آ جاتی ہے، سورۃ القصص آیت 7۔ نمبر 2، عادت، عادتاً کسی کام کے کرنے کو بھی وحی کہتے ہیں، سورۃ النحل آیت نمبر 68۔ نمبر 3، تیزی سے کسی چیز کو اشارہ کرنا، سورۃ مریم آیت نمبر 11۔ نمبر 4، شیطان کا کسی کی طرف اشارہ کرنا، سورۃ الانعام آیت نمبر 121۔ نمبر 5، اللہ کا فرشتوں کو خبردار کرنا، سورۃ الانفال آیت 12۔ یہ سارے لغوی یعنی ڈکشنری کے معنی ہیں۔ کسی زبان کو سمجھنے کے لیے ڈکشنری کی ضرورت ہوتی ہے، تو قرآن کے الفاظ کو سمجھنے کے لیے ڈکشنری حدیث ہے۔ وحی کے شرعی معنی کو دیکھتے ہیں۔ وحی ہے کیا؟ اللہ کا نازل کردہ کلام جو نبیوں میں سے کسی نبی پر نازل کیا گیا ہو۔ کیسے؟ خفیہ طریقے سے، تیزی کے ساتھ، یعنی شرعی وحی، اللہ کا کلام جو کسی نبی پر۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نبیوں کے پاس وحی بھیجتے ہیں تو نبیوں کے پاس وحی آنے کے مختلف طریقے ہیں۔ نمبر 1، واسطہ جبرائیل یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے۔ ہر نبی کے پاس وحی جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے تھے، اس لیے ان کو جبرائیل امین کہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بامانت اللہ کا پیغام دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی، پہلی وحی غار حرا میں جبرائیل کے ذریعے آئی تھی، یعنی آپ کہہ لیجئے کہ نبوت کے آغاز کی جو صورت ہوتی ہے نا، وہ جبرائیل کے آنے سے ہوتی ہے۔ نمبر 2، وحی کا وہ طریقہ جس میں جبرائیل کے آنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کے آگے 2 طریقے ہیں۔ نمبر 1، خواب کے ذریعے۔ نمبر 2، اللہ سبحانہ تعالیٰ بغیر کسی پردے کے اپنے نبی سے براہ راست کلام کرتے ہیں۔ تو نمبر 1 کو دیکھتے ہیں، خواب کے ذریعے، یعنی انبیاء کرام کے خواب بھی وحی ہوتے تھے۔
خواب نبوت کا 40واں حصہ ہے۔ اس کی مشہور مثال سورۃ الصفات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ خواب ہے جو ان کو دکھایا گیا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرتے ہیں۔ نمبر 2، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بغیر کسی پردے کے اپنے نبی سے براہ راست کلام کرتے ہیں۔ اس کی مثال سورۃ النساء آیت 164، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسیٰ، اللہ نے کلام کیا موسیٰ سے جیسے بات کی جاتی ہے۔ نبی پاک پر وحی، اب یہ دیکھتے ہیں کہ نبی پاک پر وحی کن طریقوں سے آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی آنے کے تقریباً 8 مختلف طریقے تھے۔ یہاں ہم 2 کی وضاحت کریں گے، جیسا کہ اس حدیث میں 2 کیفیات کا ذکر ہے۔ پہلی، اگر آپ حدیث کا عربی ٹیکسٹ پڑھیں تو اس میں ہے مثل سلاسلۃ الجرس، گھنٹی کے بجنے کی آواز، لوہے کو لوہے پر مارنا، اس سے جو آواز آتی ہے اس کو سلسلہ کہتے ہیں، اور جرس گھنٹی کو کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو گھنٹیوں کے بجنے کی آواز اپنے پاس محسوس ہوتی تھی۔ یہ کیفیت وحی کی بہت سخت ہوتی تھی، اتنی سخت ہوتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ کا اس حدیث پر کمنٹس ہے کہ شدید سردی میں نبی کی پیشانی مبارک عرق آلود ہو جاتی تھی اس کی بوجھ کی وجہ سے۔ اب یہ گھنٹی کی آواز کیوں لگتی تھی؟ واللہ عالم۔ پہلی بات یہ کہ ہم پر تو وحی نہیں آئی تو ہم کیفیت کو بیان نہیں کر سکتے۔ نبی پاک کے لیے کوئی مثال نہیں ہے، صرف اپنی سمجھ کے لیے سمجھیں تو یوں سوچئے کہ جیسے آپ کیسٹ ریکارڈ کراتے ہیں، جب خالی کیسٹ کو فیڈ کیا جاتا ہے تو وہ بہت تیزی سے چلتی ہے، یعنی 90 منٹ کی 3 سے 4 منٹ میں ریکارڈ ہو جاتی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، چک 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 فارورڈ، فاسٹ فارورڈ کی آواز آتی ہے، کیونکہ اس وقت وہ اس میں ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے۔ بعد میں آپ اسے ٹیپ ریکارڈر پر چلاتے ہیں تو وہ ٹھیک چلتی ہے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دماغ میں وحی ریکارڈ کی جا رہی تھی یا سیو کی جا رہی تھی، اس وقت ایک عجیب تیزی کی آواز ہوتی تھی، لیکن بعد میں دوسری طرف ہو جاتی تھی۔ یہ کیفیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت بھاری ہوتی تھی۔ آپ سوچئے اس دل کا کیا حال تھا جس پر یہ کلام اترتا تھا۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ اگر ہم قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو اللہ کے نبی نے اس دین کو بچانے کے لیے کتنی مشکلات برداشت کی ہے نا۔ دوسری قسم انسان، اسی حدیث میں جو کیفیت ہے اس کی دوسری قسم انسان کے روپ میں فرشتہ آتا تھا۔ یہ تھی سب سے آسان ریلیکسڈ قسم۔ جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے تھے، لیکن انسانی روپ میں آتے تھے۔ عموماً حضرت داہیہ قلبی کی صورت میں آتے تھے۔ لوگوں کو لگتا تھا داہیہ قلبی بیٹھے ہیں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ ہوتا تھا کہ جبرائیل ہیں۔ اسی طرح کبھی کبھی آپ عرابی کی شکل میں آتے تھے۔ عرابی مینس دیہاتی کی شکل میں۔ معروف روایت جس کو آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا، حدیث جبرائیل، جو پورے دین اسلام کی ایک مختصر تفسیر ہے۔ اس وقت بھی جبرائیل ایک دیہاتی اجنبی کی شکل میں آئے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اتنے حیران تھے کہ ایک شخص گھوڑے سے اترتا ہے لیکن وہ مسافر رہا ہے، ہم نے کبھی اس کو نہیں دیکھا۔ لیکن جو چیز حیران کن حد تک تھی دیکھنے کی تھی وہ یہ تھی کہ اس کے چہرے پر سفر کی تھکن نہیں تھی، سفید چمکتے ہوئے کپڑے، کوئی دھول نہیں، جبکہ عربوں میں سفر کا تصور اونٹوں اور گھوڑوں کا تھا، دھول میں اٹکا ہوا۔ وہ کہتے ہیں، یعنی صحابہ کہتے ہیں کہ ہم سب حیران تھے۔ وہ سیدھے نبی پاک کے سامنے 2 زانو ہو کر بیٹھ گئے، جیسے ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں۔ انہوں نے علم حاصل کرنے کا طریقہ بھی سکھا دیا۔ اس حدیث میں جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے تھے۔ یہ کیفیت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت آسان ہوتی تھی، اس میں آپ کے لیے کوئی پرابلم نہیں تھی۔ اس حدیث کو پڑھ کر ہمیں کیا فائدہ ہوا، ہم نے کیا سیکھا؟ اصل میں اس حدیث کو پڑھ کر جو ہمارا ایمان ہے نا، اشہد ان محمد رسول اللہ، ہمارا ایمان بڑھ گیا کہ اللہ کے نبی واقعی اللہ کے رسول ہیں،
کیونکہ ساری کفیت کسی اور کے ساتھ نہیں ہوئی، تو یہ حدیث ہمارا ایمان بالرسول کو پختہ کرتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔